بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک ایسے علاقے میں رہتی ہوں جہاں بہت ہی پرانے گھر موجود ہیں۔ میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں اور یہ واقعات میرے ساتھ تب ہوئے جب میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں صبح یونیورسٹی جاتی اور دوپہر میں آیا کرتی تھی اور ایک ایسی گلی سے گزرا کرتی جہاں وہی پرانے گھر تھے جن میں کچھ گھر کھنڈر بن چکے تھے اور کچھ گھر خالی پڑے تھے۔ اس گلی سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ ان میں سے ایک گھر ایسا تھا جو فرسٹ فلور پر تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ فرسٹ فلور سے کوئی مجھے دیکھتا ہے، اور میں جب بھی اس گھر کی طرف دیکھا کرتی تو مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپسی پر ایسے ہی اس گلی سے گزر رہی تھی۔ اس دن بہت تیز کڑی دھوپ اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور میں نے کندھے پر اپنا بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ اس میں اپنی بکس وغیرہ اور اپنا کچھ فرسٹ ایڈ وغیرہ کا سامان رکھا کرتی تھی، اور میں گھر کی طرف چل رہی تھی۔ اب وہی گھر آ جاتا ہے۔ اس گھر کے نیچے والا پورشن یعنی جو گراؤنڈ فلور تھا، اس پر ایک بہت بڑا پرانا دروازہ لگا ہوا تھا اور اس دروازے پر ایک بہت پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بات تو پکی تھی کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ پھر بھی مجھے اس گھر کے اندر سے جو فرسٹ فلور تھا وہاں سے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر بیمار ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے اوپر دیکھا، مجھے فرسٹ فلور سے کوئی دیکھ رہا تھا۔ جیسے میں نے دیکھا وہ ویسے ہی مجھے دیکھ کر اندر کی طرف غائب ہو گیا۔ وہاں ایک بالکنی تھی، وہ شاید وہیں سے مجھے دیکھتا تھا اور جیسے ہی میں دیکھتی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ایسا سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا اور ایک دن میں ویسے ہی یونیورسٹی سے آ رہی تھی، مجھے پیچھے سے آواز آئی، بیٹا پٹی کر دو۔ میں نے فوراً اوپر مڑ کر دیکھا تو کوئی تھا جو فوراً سے اس گیلری سے اندر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، پیچھے اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، اوپر کون رہتا ہے؟ اب وہ گھر میرے دماغ میں بس گیا تھا۔ میں اپنے گھر بھی ہوا کرتی تو اسی گھر کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ آخر وہاں کیا معاملات ہوں گے اور کون ہے جو مجھے اوپر سے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانے کے بعد واک پر نکلی۔ اس دن میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے واک والے راستے سے ہٹ کے اسی راستے پر چلنے لگی جہاں پر وہ گھر تھا۔ بھائی کو لیا اور اس گلی کی طرف چل پڑی۔ میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اس گھر کو جا کے رات کو بھی دیکھوں کہ اگر وہاں کوئی رہتا ہے تو رات میں کم سے کم کوئی لائٹ تو جل رہی ہوگی۔ پیدل واک کرتے کرتے جیسے ہم اس گلی میں آئے، میرا بھائی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آج کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ایسے دل چاہ رہا ہے کہ اس رستے پر چلا جائے۔ جیسے ہی میں اس گھر کے سامنے گئی، میں نے اس گھر کو دیکھا تو وہ گھر بہت ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر جو بالکنی گلی کی طرف نکلتی تھی وہاں پر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھڑی جیسے کسی ضعیف کے لیے ہو جو سہارا لے کر چلتا ہو۔ بہرحال بہت خوفناک منظر تھا، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں گھر واپس آ گئی۔ دوسرے ہی دن میں یونیورسٹی سے واپس دوپہر میں اسی گلی سے گزر رہی تھی۔ منظر وہی تھا کہ کڑی دوپہر، سنسان علاقہ اور اوپر والے فلور سے وہی کسی نے مجھے آواز دی، بیٹا پٹی چینج کر دو، اور یہ کہتے ہی کسی نے چابیاں میرے سامنے زمین پر نیچے پھینک دی۔ میں اب وہ چابیاں اٹھانے لگی، پیچھے سے آواز آئی، پیچھے گلی سے آؤ گی تو سیڑھیاں چڑھ کر ایک دروازہ ہے، وہاں سے اندر آ جاؤ۔ میں نہ جانے کیوں کھینچی چلی گئی۔ میں نے چابیاں اٹھائیں اور تھوڑا آگے جا کر اس گلی کے پیچھے سے نکلنے والا ایک راستہ تھا جہاں میں اس گلی کے پچھلی سائڈ پر چلی گئی، اور وہ پوری گلی بہت ویران تھی اور وہ پوری گندی گلی تھی، جو کہ عموماً گھروں کے پیچھے ایسی گلی ہوتی ہے جہاں کچرا وغیرہ پڑا ہو اور سیوریج وغیرہ کا نظام اس گلی میں ہو۔ وہاں چہل قدمی نہیں تھی اور اس گلی میں واحد زینہ اس گھر کا تھا۔ میں زینے پر چڑھتی اوپر جاتی ہوں تو ایک پرانا تالا کھولتی ہوں جو تھوڑی سی محنت سے مجھ سے کھل جاتا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی اندر موجود ہے تو باہر سے تالا کیوں لگا ہوا ہے۔ میں نے تالا کھولا اور اندر گئی۔
بہت ہی پرانے جالے لگے ہوئے تھے۔ دن میں بھی اتنی تیز دھوپ میں اس گھر کے اندر اندھیرا تھا۔ میں اندر گئی اور مجھے کمرے سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ گھر میں بہت سناٹا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس گھر کا تجسس اندر کھینچے چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف گھر میں دیکھا، مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ گھر میں اتنا پرانا فرنیچر، پرانے پنکھے، پرانی چیزیں جو کہ بڑی خوبصورت بھی تھی، اس صدیوں پرانی چیزیں اس گھر میں موجود تھی۔ لکڑی سے بہت زیادہ کام ہوا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف گئی جہاں ایک دیے کی روشنی جل رہی تھی جو اس کمرے کے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ وہاں ایک بزرگ کھانس رہا تھا اور ساتھ ساتھ آہیں بھر رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر چارپائی پر ایک بزرگ شخص لیٹا ہوا ہے اور کھانستے جا رہا ہے۔ اس کی سیدھی بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور وہ بہت بری حالت میں ہے۔ اس شخص کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس نے مجھے وہ چابیاں پھینکی تھی وہ بالکل یہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اپنے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر چل پھر سکے۔ وہ کوئی اور تھا جو مجھے آتے جاتے دیکھتا بھی تھا۔ وہ کون ہے؟ چاروں طرف میری نظریں اس گھر میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، کوئی ہے؟ مجھے سن سکتا ہے یہاں؟ یہاں ان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ میرے سامنے آئے، مجھے بات کرنی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا تو ایسے لگا جیسے باہر سے کسی کے بھاری قدم اس کمرے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی وہ میرے کمرے کی طرف بڑھے تو یہ بزرگ شخص جو بالکل اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا اور تکلیف سے آہیں بھر رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور دروازے سے کسی شخص کو اندر دیکھتا رہا۔ میں وہیں بیٹھ گئی تھی، اس شخص کے پاس ایک سٹول پر۔ اس شخص کی دوسری طرف ایک دروازہ تھا جس کے آگے ایک پردہ لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس پردے کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے اور وہ پردہ آگے کی طرف سے ابھر گیا۔ میں نے باقاعدہ کسی کو پیچھے کھڑے ہوئے محسوس کیا۔ میرا جسم تک کانپ رہا تھا، میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ اس بیمار شخص نے ایک ڈائری کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ گھبراؤ نہیں اور اس ڈائری کو پڑھو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے ڈائری کو اٹھایا اور اس کے پہلے صفحے کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ بزرگ کی پٹی کر دو، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آیا کہ یہ نوٹ میرے لیے لکھا گیا ہے۔ میں نے اپنا بیگ کھولا اور کچھ فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا۔ میں اپنے بیگ میں یہ سامان رکھا کرتی تھی۔ میں نے چیک کیا، اس میں کوئی اتنا خاص سامان نہیں تھا کہ جس سے ایک بزرگ شخص کی پوری بازو پر پٹی ہو جائے، کیونکہ پہلی پٹی کا بہت برا حال تھا۔ مجھے کسی کے پیچھے چلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے میز پر کچھ رکھا تھا جو کہ پٹی کرنے کا سارا سامان تھا، جو کہ کسی نے میرے پیچھے آ کر رکھا تھا، لیکن مجھے وہ شخص نظر نہیں آیا۔ میں نے وہ سامان اٹھایا اور اس شخص کی پرانی پٹی کھولنے لگی۔ میں نے اسے اچھے سے صاف کیا۔ اس کے بعد میں اچھی طرح پٹی کرنا شروع کر دی۔ اس دوران مجھے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ میں اٹھ کر کچن کی طرف دروازے کے پیچھے سے کچن میں دیکھنے لگی۔ مجھے کچن میں کوئی نظر نہ آیا۔ میں اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا وہ کام مکمل کرنے لگی۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے میز پر کسی نے آ کر کوئی چیز رکھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی نے گرم گرم کافی میرے لیے لا کر رکھی تھی، اور وہ بابا جی مجھے کچھ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے انہوں نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بابا جی کی پٹی مکمل کی اور ڈائری اٹھائی۔ اس کے دوسرے صفحے پر لکھا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی۔ آپ کے لیے یہ کافی ہے، بنا گھبرائے کافی پی لیں اور پھر آپ جا سکتی ہیں۔ میں وہاں سے اٹھی اور باہر والے دروازے کی طرف بڑھی۔ باقاعدہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے دروازے تک کوئی چھوڑنے آ رہا ہے۔ کوئی میرے ساتھ تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ویسے ہی باہر سے تالا لگایا اور نیچے اتر گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں ایسے ہی یوں ہی یونیورسٹی سے واپسی پر اس گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی کسی نے اوپر سے آواز دی اور چابی نیچے پھینک دی۔ میں ویسے ہی گئی
اور ویسے ہی ان بابا جی کی پٹی کرنے لگی۔ وہ بابا جی عمر میں بہت ہی زیادہ تھے اور وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتے تھے۔ ویسے ہی مجھے وہاں پہ کسی اور کا احساس ہو رہا تھا۔ اس جگہ پر جو بھی مخلوق تھی اسی طرح ڈائری میں مجھے لکھ کر مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی پٹی کرنے لگی، مجھے اس سے بہت تجسس ہو چکا تھا، آخر یہ کون ہے؟ میں نے لکھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور جواب میں اس نے کہا کہ میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا اور آپ مجھے نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے۔ میرے بہت زیادہ ضد کرنے پر اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، اس کمرے سے باہر آئیں، باہر ایک شیشہ لگا ہے، اس شیشے میں دیکھیں۔ اس کمرے سے باہر شیشہ لگا تھا، میں نے شیشے میں دیکھنا شروع کیا تو کوئی شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بہت ہی عجیب خوفناک تھا، ایک عام انسان سے کہیں زیادہ بڑا قد تھا۔ میری جان نکل گئی، میں فوراً سے بھاگ کے اس بزرگ شخص کے کمرے میں چلی گئی۔ میری سانس پھول رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں نے ڈائری دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے نہ دیکھیں، اب وہی ہوا کہ آپ مجھ سے ڈر گئی ہو۔ بہرحال آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس سے کئی سوالات کیے کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا یہ بزرگ ایک عامل تھے جو عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے میرے پورے خاندان کو عمل کے ذریعے ایک مصیبت سے بچایا، تب سے ان کا تابع ہوں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔ ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو جب تک یہ حیات ہیں میرا کام ہے ان کا خیال رکھنا، اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور میرا خاندان اسی گھر میں رہتا ہے۔ تمہارے آنے پر میں اپنے گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہوں تاکہ تم زیادہ نہ ڈر جاؤ۔ ابھی بھی وہ ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں۔ اس کی باتیں پڑھ کر مجھے بہت ڈر لگنے لگا، لیکن میں کہیں نہ کہیں بے فکر بھی تھی کہ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ان بزرگ کا کوئی دنیا میں نہیں ہے اور ہم ہی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے، پھر میرا روزانہ آنا جانا ہوتا، اور پھر مجھے کسی کے نہ کرانے کی آواز آئی اور نہ ہی مجھے کسی نے پٹی کرنے اوپر بلایا۔ ان بزرگ کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی، اب ان کا کیا بنا ہوگا۔ کافی دن بعد جب میری پریشانی بڑھ گئی تو میں نے اس ویران گلی میں اس گھر کی طرف دیکھ کر ایک اونچی سی آواز لگائی کہ اگر آپ مجھے سن سکتے ہو تو چابی پھینکو، مجھے ان بزرگ سے ملنا ہے۔ ایک انسانی ہمدردی کے تحت اچانک میرا دل کیوں اتنا کھینچ رہا تھا کہ کسی نے اوپر سے چابی پھینکی۔ میں تالا کھول کر جیسے ہی اوپر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چارپائی خالی تھی جہاں بزرگ تھے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساتھ میں پڑی ایک ڈائری، اسے کھولا تو جہاں میری بات ختم ہوئی تھی اسی صفحے پر لکھا تھا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، انہیں ہم نے رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دیا۔ اب مجھے پردوں کے پیچھے کافی لوگ کھڑے محسوس ہوئے، پوری فیملی تھی جو پردوں کے پیچھے کھڑے مجھے دیکھ سکتی تھی، لیکن میں انہیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا ان کی وفات کا، اور اپنا خیال رکھیے گا، شاید آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو، یہ کہہ کر میں اس گھر سے باہر آ گئی، اور اس کے بعد میں پھر کبھی اس گھر میں نہیں گئی۔ لیکن جب بھی میں اس کے پاس سے گزرا کرتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں جیسے وہ سب لوگ مجھے دیکھتے ہوں، لیکن مجھے کھڑا میرا کوئی اپنا جاننے والا مجھے دیکھتا ہے، اور میں مسکرا کر وہاں سے گزر جایا کرتی تھی۔